اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں تقوی اختیار کریں۔ بہترین توشہ انسان کی زندگی کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے تقوی مقرر فرمایا ہے۔ آغاز میں ہی آپ حاضرین عزیزان و نماز گزاران عزیز کی خدمت میں روز شہادت حضرت امام موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ الصلاۃ والسلام تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ قرآن کریم نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے لیے جو مراحل ذکر کیے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ خلقت انسان ہے، اور خلقت انسان میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ خلقت انسان بہت حسین، خوبصورت و زیبا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حسین خلقت کا لباس ہم نے انسان کو بہت موزوں انداز میں پہنایا ہے۔ مراحل خلقت بھی ذکر کیے ہیں، لیکن یہ خصوصیت اہمیت کے ساتھ قرآن نے ذکر فرمائی ہے کہ انسان کی خلقت حسین ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ نقشہ خدا نے تمہاری خلقت کا بہت حسین، خوبصورت اور زیبا بنایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ہدایت کا ذکر ہے کہ خلقت کے بعد پہلی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے متعلق قرآن کریم کو بھی ہدایت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم نے ہدایت کو بھی احسن قرار دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ہدایت کرتا ہے اقوم و احسن طریقے سے۔ ہدایت احسن ہے، حسین ہدایت، اور اس حسین ہدایت کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو بہت خوبصورت نظام ہدایت بنایا ہے، تقوی کو بنیاد قرار دیا ہے، اور تقوی کا حصول انسان کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ بغیر تقوی کے انسان ہلاک ہے اور محروم، دنیا و آخرت میں رسوا و خوار ہے۔ قرآن کریم نے ہر فضیلت، ہر شرف اور ہر بڑھائی جو انسان کے لیے مقرر کی ہے، اسے تقوی کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ پہلی آیت قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آغاز میں قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دے رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن میں ہم اس فہرست کا جائزہ لیتے ہیں کہ بغیر تقوی کے بھی انسان کو کچھ ملے گا یا نہیں، چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ منسلک کر دی ہے، جوڑ دی ہے، اور غیر متقی کے لیے جہنم، سزا، ہلاکت، تباہی اور رسوائی کا وعدہ دیا ہے۔ نجات اور ہر فضیلت و شرف اس کو متقیوں کے لیے مخصوص قرار دیا ہے۔
قرآن ہدایت ہے لیکن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات 66 ہے، ایک خاص واقعہ کے ضمن میں دوبارہ قرآن کریم نے متقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ معروف ہے، بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ و ایک قوم نہر کے کنارے، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کو ہدایت انبیاء نے پیش کی، آسمانی کتاب ان کے سامنے پڑھی گئی، لیکن بنی اسرائیل اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ بگڑی ہوئی قوم تھی بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، وہ حضرت یعقوب نبی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، وہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ بس بنی اسرائیل دراصل سادات ہیں، چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی آل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اسرائیل یعقوب ہیں اور اسحاق کے دوسرے بھائی کا نام اسماعیل ہے، جن کی قربانی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کیں اور اعلیٰ ترین مقامات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ سب سے زیادہ نبی ان کی ہدایت کے لیے ارسال کیے اور مبعوث کیے، لیکن تاریخ میں گواہی ہے اور قرآن کی بھی گواہی ہے کہ بنی اسرائیل جتنی گمراہ قوم زمین پر پیدا نہیں ہوئی، آج بھی ایسا ہی ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ قوم بنی اسرائیل ہیں، یعنی یہود۔ بنی اسرائیل پھر دو شاخوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ حضرت موسیٰ کے پیروکار رہے جنہیں یہود کہا جاتا ہے، اور کچھ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے جنہیں نصرانی کہا جاتا ہے یا عیسائی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں خطاب یہود کو ہے، جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر کیا ہے مومنین کے لیے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے وہ لوگوں جو دعویٰ رکھتے ہو کہ یہودی ہو اور دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تم۔ ساتھ ہی قرآن نے فرمایا لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے جو عمل انجام دیے ہیں ان کا انہیں علم ہے اور خوفزدہ ہیں، یہ ہرگز موت کی تمنا و آرزو نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے عبرت کے طور پر۔ بنی اسرائیل عبرت کا ایک نمونہ قرآن نے بنایا ہے، مسلمانوں کو اور مومنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ نے بنی اسرائیل کی طرح مذہبی دیندار اور مومن نہیں بننا، بنی اسرائیلی مومن نہیں بننا۔ قرآن کریم میں تفصیل ہے کہ بنی اسرائیلی مومن کیسے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیلی مومن جھوٹا، دھوکہ دینے والا، غلط فہمی میں مبتلا، من گھڑت عقیدہ رکھنے والا اور بدگمانی کا شکار، اللہ کے بارے میں عمل سے دور، یہ تمام خصوصیات ہیں جو بنی اسرائیلی مومن کی ذکر کی گئی ہیں، جن کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا دین اور ایمان قبول نہیں ہے۔ ایک نمونہ سورہ بقرہ میں آیا 65 اور 66 میں ہے۔ آیا 65 میں ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تمہیں پتہ ہے، خطاب ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہیں پتہ ہے تم میں سے ایک قوم و ایک قبیلہ ایسا تھا جنہیں اصحاب سبت کہا جاتا ہے، ہفتے کے لوگ، روزے ہفتہ کی پارٹی اور حزب سبت۔
حزب صاحب یہ پارٹی میں ان کا نام رکھ رہا ہوں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہفتے کے دن کی داستان اتری ہے اور بیان کی گئی ہے، ان کے بارے میں تو آپ کو علم ہے وہ کون لوگ تھے. یہی بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا، گروہ تھا، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے. ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا، شکاری تھے یہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی ہدایت چاہی، اور انہیں ہفتے کا دن یہودیوں کا مبارک دن ہے، جس طرح جمعہ مسلمانوں کا متبرک و مبارک دن ہے، اور اتوار عیسائیوں کا متبرک و مبارک دن ہے. پاکستان میں بھی حکومتی مبارک دن اتوار ہے اور مومنین کے لیے مبارک دن جمعہ ہے، چونکہ یہاں حکومت کا مذہب اور ہے اور عوام کا مذہب اور ہے. ان کے لیے اتوار مبارک ہے اور مومنین کے لیے جمعۃ المبارک ہے. اتوار عیسائیوں کا مبارک دن ہے، مذہبی تہوار ہے، مقدس دن ہے. جمعہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اتوار یہود کے لیے، یہودیوں کے لیے تھا. ہفتہ یہود کے لیے تھا. ہفتے کے دن ان کے لیے جس طرح مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم جب جمعہ کا وقت آ جائے تو کاروبار چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے مومنو، جب جمعے کے دن تمہیں ندا آئے، آذان سنائی دے، دعوت خدا آئے تو کاروبار چھوڑ دو. خصوصیت کے ساتھ کاروبار کا ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ مصروفیتوں میں کھیتی باڑی بھی ہے اور لین دین بھی ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن کاروبار کا ذکر کیا گیا کہ وذروا البیع، لین دین معاملہ بیع خرید و فروخت ترک کر دو. اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی تو گاہک آتے ہیں، جمعے کے دن تو مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں جی جمعے کو جو گاہک آتا ہے وہ پورے ہفتے نہیں آتا. انہی کے لیے قرآن نے اصحاب سبت کا واقعہ ذکر کیا ہے. ہفتے کا ماجرا، وہ ماجرا یہ تھا کہ یہ شکاری لوگ تھے، شکار کرتے تھے مچھلیوں کا. اللہ نے ان کا امتحان ایسے لیا کہ ہفتے کے دن ساری مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی تھیں، کنارے پہ، دریا کے کنارے. اور ادھر سے یہود کو کہا گیا تھا کہ چونکہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے، آپ کا مبارک دن ہے، عبادت کا دن ہے، ذکر کا دن ہے، اس دن آپ نے شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کو نہیں پکڑنا. یہود کو حکم تھا مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلی کو حکم ہوا کہ تم ساحل پہ چلی جاؤ، کنارے پہ چلی جاؤ. دونوں کا امتحان تھا، مچھلی کا بھی اور یہود کا بھی. اللہ ایسے امتحان لیتا ہے، یوں نہیں کسی کو نابینا قرار دے کر اور پھر اس کے سامنے نامحرم کھڑا کر دے، نامحرم عورت یا مرد، اور اسے کہے کہ خبردار نامحرم کو نہیں دیکھنا. یہ تو امتحان نہیں ہے. ایک کو جوانی دی، ایک کو خواہش دی، ہوس دی، اور دوسری طرف سے ایک بے حجاب باہر آ گئی خاتون روڈ پر. دونوں کا امتحان ہے، اس کا بھی اس کا بھی ہے. اس کے ایمان کا، مومن کے ایمان کا امتحان ہے. ورنہ خالی گلیوں میں اور بند کمروں میں اور غاروں میں انسان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا. عام بازاروں میں، لین دین میں، معاملات میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. وہاں پر اگر آپ رک گئے تو مومن ہو، لیکن اگر آپ نے ہیلا کیا، بنی اسرائیل کی طرح دھوکہ کیا، مومن نہیں ہو. مچھلیوں کو حکم ہوا کہ ہفتے کے دن ساحل پہ جاؤ. باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، کنارے پہ نہیں آتی تھیں، آگے گہرے سمندر میں یا گہرے دریا میں رہتی تھیں اور بنی اسرائیل کے شکاریوں کے ہاتھ نہیں لگتی تھیں. جس دن مچھلیاں کنارے پہ آتی تھیں اس دن شکار ممنوع تھا، جائز نہیں تھا. اسی دن گاہک آتے تھے جس دن تجارت ممنوع ہے، اور جس دن دکان کھلی ہے، اجازت ہے، آپ کاروبار کر سکتے، اس دن گاہک نہیں آتا. یہ امتحان ہے مومن کے ایمان کا. خوب بنی اسرائیل نے یہاں پر ہیلا کیا، دھوکہ دیا، اور وہ یہ کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، مچھلی نہیں پکڑتے تھے، بلکہ ہفتے کے دن انہوں نے کنارے پر، دریا کے کنارے پر حوض بنائے ہوئے تھے، پانی کے تالاب اور نہریں، نالیاں بنا کر مچھلیوں کو ہانکتے تھے. ان نالیوں کے ذریعے سے حوض میں
لے آتے تھے اور بعد میں پیچھے سے نالی بند کر دیتے تھے، پانی کی نہر بند کر دیتے تھے، مچھلیاں ہفتے کے دن ساری دریا سے حوض میں آ جاتی اور مچھلی نہیں پکڑتے تھے یہ، اس دن رات کو جا کر سو جاتے، چونکہ ممنوع دن ہے شکار نہیں کرنا، اتوار کو اٹھ کر ان حوض سے جمع شدہ ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے یہ، اور اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، چونکہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا ممنوع ہے، ہم نے نہیں پکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا اپنے نبی کے ذریعے، اس وقت جو نبی تھے ان کو ہدایت کی کہ انہیں کہیں باز آ جائیں اس ہیلے سے اور دھوکے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے اور بار بار نبی کے سامنے کٹ حجتی کرتے کہ یا نبی آپ بتاؤ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا ممنوع ہے، آ کے دیکھ لو ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، پھانس لیتے تھے مچھلیوں کو حوض میں، اور نبی کو قانع کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اللہ کو یہ کہتے تھے ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، پھر ہفتے کے باقی ایام میں وہ مچھلیاں پکڑ کر کاروبار کرتے، نفع کماتے اور تجارت کرتے۔ جب یہ باز نہیں آئے اپنی عادت سے اور دھوکے سے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل کیا کہ تم سدھرنے والے نہیں ہو، ہدایت پانے کے قابل نہیں ہو، تم انسانیت کے لائق نہیں ہو، شایان شان نہیں ہو، انسانیت کے سزاوار نہیں ہو، ننگ ہو انسانیت کے لیے، شرم ہو انسانیت کے لیے، تمہاری وجہ سے انسانیت بدنام ہو گئی، پس کیا ہو جاؤ، کونو قردۃ خاسئین، پست اور گھٹیا بندر بن جاؤ، تم بندر بننے کے قابل ہو، انسان بننے کے لائق نہیں ہو۔ اب توجہ فرمائیے، خلاصہ تھا مطلب کا جو قرآن کریم نے آیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 65 اور 66 میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے بنی اسرائیل تم بخوبی جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی کی، تجاوز کیا، حد پھلانگی، حد توڑی، ان کو تم بخوبی جانتے ہو، آگاہ ہو تم اس گروہ کے بارے میں، اور جنہوں نے ہفتے کے دن یہ حیلہ اپنایا ہم نے ان کے بارے میں حکم نازل کیا، کونو فقلنا لہم، ہم نے انہیں کہا کونو قردۃ خاسئین، تم پست، گھٹیا، حقیر، رسوا، ذلیل بندر بن جاؤ، قردہ بن جاؤ، قردہ عربی زبان میں بندر کو کہتے ہیں، تم انسانیت کے لائق نہیں ہو، چونکہ تم نے خدا کا حکم نہیں مانا، دھوکہ دیا اور اپنی خو نہیں بدلی۔ یہ ماجرا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، اب مسلمانوں کو خطاب ہے، یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، واقعہ اس دھوکہ باز گروہ کا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ان سبت والے لوگوں کو، ہفتے کے شکاریوں کو ہم نے عبرت کا نمونہ بنا لیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے جنہیں بندر بنایا، انسان تھے لیکن انسانی کام نہیں کرتے تھے، جس چیز سے کہو باز آ جاؤ باز نہیں آتے تھے، جس عمل کا حکم دیتے تھے وہ حکم بجا نہیں لاتے تھے، اس لیے ہمارا فرمان ان کے بارے میں آیا کہ تم پست بندر بن جاؤ، چونکہ بندروں سے تمہارے کام زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور بندر بنا کر ہم نے انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، نکال بنا دیا۔ نکال جسے دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کریں، کچھ کام ہوتے ہیں نا، جیسے کسی کو پھانسی پہ لٹکا ہوا دیکھیں تو دوسرے کرتے ہیں توبہ توبہ، یا کسی کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں دوسرے کہتے ہیں توبہ توبہ، خوب اسے نکال بنا دیا تاکہ دوسرے دیکھ کر اسے عبرت حاصل کریں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور شکاریوں کا، ہفتے کے شکاریوں کا یہ گروہ ہم نے موعظہ و واعظ قرار دیا متقیوں کے لیے، باتقوی لوگوں کے لیے، کہ جب بھی باتقوی انسان، متقی انسان یہ ماجرا پڑھے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا، وہ کبھی بھی بنی اسرائیلی مومن نہیں بنے گا، ہفتے کا شکاری نہیں بنے گا۔ خوب اب توجہ کریں، ہم لوگ اپنے کاموں پر توجہ کریں، جو جس شعبے میں ہے، جو پڑھ رہا ہے
دیکھے کہ کہیں میں ہفتے کا شکاری تو نہیں ہوں. مثلا پڑھنے والوں کے لیے میں شروع میں چونکہ مدرسہ ہے، جامعہ میں یہ جمعہ منعقد ہو رہا ہے، وہ پہلے پڑھنے والوں کی مثال دوں، اپنے صنف اور اپنے طبقے کی مثال دوں. اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے، کتاب سامنے رکھ لے لیکن مطالعہ نہ کرے، یہ ہفتے کا شکاری ہے. یہ چونکہ ہفتے کا شکاری وہی ہوتا ہے جو دکھائے کہ میں کر رہا ہوں جو آپ نے کہا، لیکن حقیقت میں دھوکہ دے رہا ہوں. اگر اسے کہیں کہ مثلا آپ مطالعہ کرو، وہ کہے میں بیمار ہوں، بیمار نہ ہو، بیمار بن جائے، یہ ہفتے کا شکاری ہے. قرآن اس کو ہفتے کا شکاری کہتا ہے. یعنی وہ بدترین انسان جو بندر بن جائے بہتر ہے انسان بننے سے. انسانیت کے لیے شرم ہے، انسانیت کے لیے ننگ ہے یہ شخص. کونوا قردۃ خاسئین، بہتر ہے تم پست بندر بن جاؤ. انسان اس طرح سے نہیں ہوتے جو خدا کو دھوکہ دیں، جو اللہ کو دھوکہ دیں. وہ اسی طرح تاجر ہیں، تاجروں کے لیے حرام حلال مقرر کیا گیا ہے. تاجر کو کہا گیا تم سود نہیں کھا سکتے، تم مہنگا نہیں بیچ سکتے، تم ملاوٹ نہیں کر سکتے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم گھٹیا چیز چائنا کا مال جاپان اور جرمنی کا بنا کر نہیں بیچ سکتے، تم ملک و قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. لیکن اس کی پیکنگ اچھی کر کے، ریپر اچھا لگا کے، چمکا کے، پالش کر کے گھٹیا چیز اگر بیچتا ہے، یہ ہفتے کا شکاری ہے. یہ بنی اسرائیلی مومن ہے، ہفتے کا شکاری. اس کے لیے اللہ نے فرمایا تو بہتر ہے بندر بن جا. کونوا قردۃ خاسئین. یہاں اس نقطے کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعضوں کا یہ گمان ہے کہ یہ بندر جو اس وقت موجود ہیں یہ وہی بنی اسرائیل ہیں بگڑے ہوئے. نہ، یہ بندر بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں پیدا ہی بندر ہوئے تھے. یہ بندر جو ابھی موجود ہیں یہ بندر ہی پیدا ہوئے تھے. انسان جب مسخ ہو کر بندر بنتا ہے تو یوں نہیں کہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، دم اس کا نکل آتا ہے، کان ہوتے ہیں اس کے اور درختوں پہ چڑھتا ہے یا کسی چڑیا گھر میں پنجرے میں ہوتا ہے. انسان جب بندر بنتا ہے انسانی شکل میں بندر ہوتا ہے. اس کا چہرہ مہرہ انسانوں جیسا بھی ہوتا ہے اور اعمال حرکات سکنات بندروں جیسی ہیں، کیونکہ سزا ہے اس کے لیے. بندر کے لیے بندر ہونا سزا نہیں ہے، انسان کے لیے بندر ہونا سزا ہے. بعض بندر ہیں لیکن ابھی معلوم نہیں ہے ان کو کہ بندر ہیں. قیامت میں جا کر جب پردے ہٹائے جائیں گے، چونکہ قیامت نام ہے پردے ہٹانے کا. یوم، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تبلی السرائر. جب پردے ہٹائے جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، پردوں کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی. جب پردے ہٹائے جائیں گے تبلی السرائر ہوگا، نیچے سے انسان کی اصلی شکل سامنے آئے گی. دھوکہ باز، ہفتے کے شکاری سب بندر کی شکل میں وہاں کھڑے ہوں گے. بندر بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، 2 ٹانگوں والے انسان لیکن بندر. اور انہیں احساس ہوگا کہ ہم انسان تھے جو بندر بن گئے، اس لیے ان کے لیے سزا بھی ہوگی. لیکن یہ واعظ اور یہ نصیحت قرآن سے متقی حاصل کرتا ہے. غیر متقی بار بار یہ آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا. ہم نے کتنی دفعہ یہ ہفتے کے شکاریوں کی آیت سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن آیا خود ہفتے کا شکار چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ خود یہ کرتوت ترک کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اگر نہیں کیے باتقوا نہیں ہے. باتقوا انسان وہ ہے جو ایک دفعہ ماجرا سنتا ہے قرآن میں ہفتے کے شکاریوں کا، پھر عمر بھر اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اس خصلت سے جو قرآن نے بنی اسرائیل کے لیے ذکر کی ہے. تقوی عملی زندگی میں انسان اگر اپنا لے تو انسان ہی رہتا ہے، لیکن اگر تقوی ختم ہو جائے ہفتے کا شکاری بن جاتا ہے اور ہفتے کے شکاری کے قصے سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور دھوکہ دینے کو اپنے لیے بڑی مہارت سمجھتا ہے. اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے با کمال انسان ہیں، ہم نے آج فلاں کو بھی چکر دیا، اس کو بھی دھوکہ دیا، اس کو بھی گولی دی، اس کو یہ کام کیا، اس کو فلاں کام کیا. سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑی چیز ہے، بڑے چالاک ہیں، بڑے عقل مند ہیں. نہ عزیز من، ایسا نہیں ہے. قرآن سے پوچھو، ہر دھوکہ جو دیتے ہو تو ایک بندر کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہو، بندر بننے کی طرف. ہر کسی کو چکر دے کر
در حقیقت اپنے آپ کو مسخ کر رہے ہو. مسخ ہو رہی ہے انسانیت اور حیوانیت زندہ ہو رہی ہے. یہ موعظہ و واعظ و پند و نصیحت فقط اہل تقوی قرآن سے حاصل کرتے ہیں. اگر با تقوی نہ ہو، قرآن پڑھتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو. قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، دھوکہ بھی دیتے ہیں. ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ممبروں پر بیٹھ کر بندر کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، چونکہ متقی نہیں ہے. اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، تباہی و ہلاکت ہے. کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو حقیقی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. چونکہ دوسرا خطبہ آج اسی مناسبت سے مخصوص ہوگا، شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. میں اسی خطبہ میں چند اشارے آپ کی خدمت میں چند حالات حاضرہ کی طرف بھی کر دوں. عزیزان خوب، سب سے پہلا پاکستان کے اندر یہ دل خراش واقعہ کراچی میں اسماعیلی برادری کے خواتین و مرد و بچوں کی شہادتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں جو دہشت گردی ہوئی. اور واقعہ افسوسناک واقعہ. ہم تو تمام سوگوار خاندانوں کو تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ وہ ویسے وقت میں رونما ہوا جب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ختم کر دی گئی ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں، انہیں کنارے لگا دیا گیا، انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. لیکن اتنی بڑی دہشت گردی کراچی کے اندر علامت ہے اس بات کی کہ یہ صرف کھوکھلے دعوے تھے. اس واقعہ کے اندر کچھ دلچسپ اور چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. میں چند جملے تبصرے ان کا اظہار کرتا ہوں. جو وضاحت کا وقت نہیں ہے، کسی اور وقت میں انشاءاللہ ان جملوں کی وضاحت ہوگی، لیکن غور کریے ان جملوں کے اوپر. سب سے پہلے اسماعیلی برادری کے رہبر و رہنما پرنس کریم آغا خان صاحب، انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ پرامن آبادی پر حملہ سمجھ سے بالاتر ہے. یہ ان کا اپنا تبصرہ تھا جو انہوں نے اس واقعہ پر کیا، جو آپ نے میڈیا سے ادھر ادھر سے سنا. خوب، یہ عجیب تبصرہ ہے کہ جہاں پر یہی تأثر سب لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمیں نہیں چھیڑا جائے گا. لیکن یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون دنیا کا نہیں ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب ایک ریاست صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہے اور اس میں تغیر آ جاتا ہے تو پھر سب اس کا شکار ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو پرامن رکھتے ہیں یا چپ سادھ کے بیٹھتے ہیں، لا تعلق ہو کے بیٹھتے ہیں، یا صرف اس بات پہ خوش ہیں کہ دوسرے شکار ہو رہے ہیں، ہم نہیں ہو رہے. ہمیں ان تمام خاندانوں سے ہمدردی ہے چونکہ شیعہ اثنا عشری سب سے زیادہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کا شکار ہوئے اور ہو رہے ہیں. دوسرا دلچسپ اس میں ماجرا یہ ہے کہ فوراً آرمی چیف سری لنکا کے دورے پر تھے، دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس فوراً کراچی آ گئے. وزیر اعظم خود کراچی چلے گئے. سابقہ صدور، موجودہ صدور، پچھلے وزیر، اگلے وزیر، سارے کے سارے مل کے کراچی پہنچ گئے. اور سیکیورٹی کی سب سے بڑی میٹنگ پاکستان کی کراچی میں ابھی اس واقعہ کے بعد ہوئی ہے. اتنی بڑی میٹنگ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. پشاور واقعے کے بعد احساس ہوا کہ ملک ناامن ہے. اگر پشاور واقعہ نہ ہوتا تو کم از کم ہماری فورسز کو یقین تھا کہ پاکستان پرامن ہے. پشاور اسکول کے واقعہ نے بتایا کہ ناامن ہے. باقی کوئٹہ میں کیا ہوا، پشاور میں شیعوں کے ساتھ کیا ہوا، راولپنڈی، اسلام آباد اور باقی تمام شہروں میں، پورے پاکستان میں، شرق و غرب میں ہزاروں شیعہ شہید ہوئے. کسی نے یہ بیان نہیں دیا کہ پاکستان ناامن ہے. یہ بھی ایک کمیونٹی ہے، یہاں بھی کوئی رد عمل دکھانا چاہیے، بیان دینا چاہیے. تعجب ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں درجات ہیں، ہر چیز کے درجے ہیں. جس طرح شخصیات خاندانوں کے درجے ہیں، لینڈ لارڈ اور حقیقت ہیں، اور غریب ملازمین یا دوسرے لوگ اور حقیقت ہیں. وزیر، منسٹر اور حکمران سیاستدان اور مخلوق ہیں، اور عام لوگ اور مخلوق ہیں. لیڈر اور مخلوق ہیں، اور پبلک اور مخلوق ہیں. لیکن ابھی یہ بھی پتہ چل گیا کہ کمیونٹیز میں بھی فرق ہے، اور دہشت گردوں کو اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے. مارنے کے لیے شیعہ موجود ہیں،
شیعہ مارو، ہزاروں کی تعداد میں مارو، سینکڑوں کی تعداد میں مارو، افسوس کا بیان بھی کوئی نہیں دیتا۔ اگر بہت زیادہ ہمدردی کرتے ہیں شیعہ کے ساتھ، وہ یہ کہ جب بھی شیعہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جلوس اور عزاداری کمروں کے اندر ہونی چاہیے، باہر نہ آئیں تاکہ ناامنی نہ ہو۔ یہ اوج ہے ہمدردی کی شیعہ کے ساتھ۔ لیکن اسی ملک کے اندر وہ ویسی کمیونٹیز بھی ہیں جن کے لیے زیادہ احساسات اچھے پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو بیانات دیے گئے جو مختلف شخصیات نے ملک کے اندر اور باہر سے اس کمیونٹی کے اس نقصان کے اوپر، ہم اسے اسماعیلی کمیونٹی کا نقصان اور حملہ نہیں سمجھتے، ہم اسے پاکستان پر حملہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً یہ کہ وہ شیعہ بھی تھے، شش امامی شیعہ تھے، حضرت امام صادق علیہ السلام تک امامت کے قائل ہیں، اور اسی جرم میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہی شیعہ ہونا ان کا، چونکہ ان کے نزدیک فرق نہیں پڑتا یہ 12 امامی ہو، یہ زیدی شیعہ ہو یا یہ شش امامی شیعہ ہو۔ اس وقت زیدی پر بھی حملہ ہوا ہے یمن میں، اسماعیلی پر بھی حملہ ہوا ہے کراچی میں، اور اثنا عشری عراق میں، لبنان میں، پاکستان میں، ہر جگہ شیعہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے۔ بڑے بڑے تکفیری لشکر بنائے گئے ہیں شیعہ کی سرکوبی کے لیے، نام کا بھی شیعہ اگر ہو وہ اس دہشت گردی کا ہدف ہے اور اس کا شکار ہے۔ خب یہ تبصرے جو ہوئے ہیں، جملات تبادلہ ہوئے ہیں، سیاستدانوں نے دیے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ان کی ذہنیت کا انکشاف ہوتا ہے، اس سے ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے اس مناسبت اور اس موقع پر، اور وہ بھی اس طرح کے جملے کہ پرامن قوم کو مارنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ نہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو کہ اگر دنیا ناامن ہوگی تو یوں نہیں کہ جو ناامن کرنے والے ہیں یا جو خاموش ہیں انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، بلکہ یہ ناامنی آخر کار ان کے دامن کو بھی گھیر لے گی جنہوں نے ناامنی کی فضا بنائی ہے۔ خوب آپ اس وقت سب متوجہ ہیں کہ ناامنی کے خلاف ایک ارادہ وجود میں آیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں ہوتی کہ یہ لشکر، یہ مجاہد، یہ دہشت گرد، یہ بنائے کس نے، پالے کس نے، کیوں بنائے، کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو فراموش مت کریں، اس بات کو زندہ کریں۔ میڈیا زندہ نہیں کرے گا لیکن آپ کریں، شیعہ زندہ رکھیں اس بات کو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا۔ اب آپ توجہ کریں کہ یزید شام میں تھا، واقعہ کربلا میں ہوا، یزید خود وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ تو جانتے ہیں نا سارے کہ یزید خود موجود نہیں تھا، لیکن کربلا میں پہلی لعنت کا مستحق کون ہے اس واقعہ کربلا میں؟ یزید ہے، چونکہ باقی کرائے کے مہرے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کرائے کی فوج نے قتل کیا ہے، کرائے کی فوج نے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کیا کہ جو بھی لشکر اس قاتل لشکر میں شامل ہوگا اسے بہت بڑا معاوضہ ملے گا، کچھ کو حکومتیں ملیں گی، کچھ کو پوسٹیں ملیں گی، کچھ کو جائیدادیں ملیں گی، کچھ کو ملازمتیں ملیں گی۔ یہ سب اس نے اعلان کیا، اور کوفی دھڑا دھڑائے فوج میں بھرتی ہو کے کرائے کی فوج جمع ہوئی اور کربلا آ گئی۔ کرائے کے فوجی اصل مجرم نہیں ہوتے، اصل مجرم وہ ہوتے ہیں جو کرائے کی فوج بناتے ہیں۔ آج کرائے کے لشکر شیعہ کے قتل عام کے لیے پوری دنیا میں موجود ہیں، فعال ہیں، وہ داعش ہو، وہ تکفیری لشکر ہوں، وہ کسی بھی نام سے ہو، پاکستان میں ہو، کسی بھی نام سے وہ فعال ہوں، یہ کرائے کے لشکر ہیں۔ کرائے کے لشکر جب آ کر قتل و غارت مچاتے ہیں تو اصل لعنت کا مستحق و مذمت کا مستحق کرائے کا لشکر بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ ہوتا ہے جس نے یہ کرائے کا لشکر بنایا ہے۔ عمر سعد آپ کو معلوم ہے آج کل کہ عمر سعد کون ہے؟ آپ کو شمر پتہ ہے؟ آج کا شمر وہ ہے جو گلے کاٹ رہے ہیں، یہ آج کے عمر سعد اور شمر اور خولی اور حرملہ ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے ایک عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی ریاست کا گورنر یا کوفہ کی ریاست کا بڑا
سیاستدان، حاکم جس نے یہ سارے لشکر کرائے کے بنائے ہیں، وہ عبید اللہ ہے۔ آج عبید اللہ ابن زیاد پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں ایسے عبید اللہ ابن زیاد ہیں جنہوں نے کرائے کے لشکر بنائے ہیں۔ کرائے کے لشکر کی تنخواہ عرب ملکوں سے لی ہے، کرائے کے لشکروں کو ٹریننگ امریکہ نے دی ہے، اور کرائے کے لشکر کے عبید اللہ ابن زیاد آج موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بچے شیعہ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کرائے کا لشکر کس نے بنایا۔ جیسا کربلا کے کرائے کا لشکر کس نے بنایا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے بنایا تھا، اور اس کا کمانڈر عمر سعد کو بنایا تھا۔ اس کے قاتل خنجر بردار کرائے پہ لے کر ان کو کربلا بھیجا، ہر ایک کا معاوضہ مقرر کیا عمر سعد سمیت۔ لیکن ان سب کے اوپر یزید ہے۔ یزید آج کا نظام ہے طاغوتی نظام، آج کا یزید امریکہ ہے، آج کا یزید مغربی نظام ہے۔ آج کا عبید اللہ وہ مورے ہیں پاکستان کے اندر مغربی نظام کے، جنہوں نے ان کی ایما پر ان کے مفادات کے لیے یہ لشکر بنائے ہیں، اور ان لشکر کا پہلا ہدف ہی یہی ہے کہ ہم نے رافضیوں کو قل و کم کرنا ہے، یعنی شیعہ کو کرنا ہے۔ خوب شیعہ کے لیے جیسا شروع میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عرصے سے یہ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور دن بدن تیزی ہوگی، خصوصاً یہ ملک سلمان جو سعودیہ میں برسر اقتدار آیا ہے، جلاد، اس جلاد کے آنے سے یاد ہوگا آپ کو، یہی خطبے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھی نہ اس نے یمن پہ حملہ کیا تھا، نہ اس نے کوئی پالیسی بیان دیا تھا، صرف اس کا اعلان ہوا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب تیزی سے حالات بدلیں گے، اور دیکھیں گے اس شخص نے 100 دن کے اندر اندر کتنی جنایات کی ہیں جو شاید 100 سال میں بھی مشکل ہوتا ہے انجام دینا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہیں، اسی کے گماشتے، اس کے ساتھی، اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد جو پاکستان میں موجود ہیں، جو کرائے کے لشکر عرب پیسے سے بناتے ہیں شیعہ کے قتل عام کے لیے، یمن میں قتل عام کے لیے، عراق میں قتل عام کے لیے، پاکستان میں قتل عام کے لیے۔ خوب اسماعیلی برادری ہو یا زیدی، انہیں اب مل گئے، یمن کے زیدی شیعہ، 4 امامی شیعہ، انہیں معلوم ہو گیا ہے۔ سادہ سال ایک زمانہ تھا کہ یہی زیدی حوثی سعودیہ کے ساتھ وابستہ تھے، سعودیہ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ ان سارے معاہدوں نے انہیں بتا دیا کہ نجات اس میں نہیں ہے۔ آخرکار اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ لی انہوں نے آ کر، اور وہ پناہ گاہ ولایت فقیہ ہے۔ آج یمن کے زیدی شیعہ 4 امامی ولایت فقیہ سے متمسک ہوئے، اور یہاں ان کو امید نظر آ رہی ہے کہ ہماری نجات ہے۔ اسی طرح اسماعیلی شیعہ جو پرامن رہ کر اور ویلفیئر کا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں میں سب سے بڑا اسپتال ہم نے بنایا ہے، سب سے بڑا، اب یہ ان کے اچھے کام ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر آپ کو ان کاموں کے صلے میں تاج و تخت دیا جائے گا، بلکہ ان کاموں کے صلے میں، چونکہ آپ کا عنوان شیعہ ہے، آپ کو یہی ملے گا جو آج آپ کو نصیب ہوا ہے۔ آپ بھی رجوع کریں، آپ بھی آئیں اس مرکز کی طرف اور توجہ کریں۔ زیدی و اسماعیلی ممکن ہے آ جائے، لیکن اثنا عشری کو خبر ہونی چاہیے کہ اثنا عشری اصل میں اس کی مشکل دوسروں سے زیادہ ہے عزیزان، کہ کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تحفظ کرنا ہے، اپنی ملت کو بچانا ہے۔ آنے والے ایام چونکہ جب ہر طرف تکفیری لشکر نے آ کر شیعہ کی سرکوبی عالمی سطح پر ماحول بنایا ہے، تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ بار بار عرض ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اور زیادہ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر۔ اس لیے مومنین عزیزان سب اپنا تحفظ کریں۔ اپنے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ جب اپنے تحفظ کی بات آتی ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا کریں تحفظ کے لیے جی، کیا کریں ہم؟ اب آپ باقی کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کی فصل پکتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو جاب تلاش کرنی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو اور کوئی مشکل پیش آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ وہاں ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ چائنا کے دور ترین دیہات سے جا کر اپنی شے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں وہ بیچنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے۔ تحفظ کے لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ وہ تحفظ کریں، تحفظ کے لیے آپس میں ہم آہنگ ہو، اہتمام کریں اور وقت دیں، ٹائم دیں۔ بڑے بوڑھے جوان سارے اپنے مراکز کے لیے، اپنی رفت و آمد کے لیے باہر کیف شہادت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل ہیں، یہ شہادت سے ڈرتے ہیں۔ شہادت سعادت ہے، وہ اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن تحفظ بھی ضروری ہے۔ خوب
اس کے علاوہ بھی حالات تھے، عالمی حالات بھی، جن کی طرف اشارہ کرنا تھا، لیکن وقت کم ہے، میں اس حصے کو چھوڑتا ہوں تاکہ دوسرے خطبے میں ہم شہادت امام علیہ السلام کے متعلق کچھ گفتگو کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وعلی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجة ابن الحسن القائم المهدي، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونفسی اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی باعث نجات ہے، وہ زاد و توشہ ہے جو انسان کو ہر دو حیات میں، حیات دنیاوی و حیات اخروی میں نجات دے سکتا ہے۔ آج عظیم یوم ہے پیروان امامت و ولایت کے لیے، وہ امت اسلامیہ کے لیے، وہ بالخصوص
صاحب اصلی عزا حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور وہ ہے شہادت حضرت امام موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ تمام مومنین کرام و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر، حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام دیگر ائمہ اطہار کی طرح آپ کی شخصیت اسوہ ہے و نمونہ ہدایت انسان کے لیے و بالخصوص مومنین کے لیے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیاں مقرر فرمائی ہیں اور ہمیں توفیق عنایت کی ہے ان کے ساتھ تمسک اور ان کی اطاعت و پیروی کی۔ تقویٰ کا ایک پہلو، اہم پہلو یہ ہے کہ امام کی پہچان، امام کی شناخت اور امام کی پیروی کی جائے۔ اگر انسان اپنے زمانے میں فقط عقیدت رکھتا ہو اپنے امام کی، لیکن عملاً اپنے امام کی زندگی کی پیروی نہ کر رہا ہو، نقش قدم امام پر نہ چل رہا ہو، اسے باتقویٰ انسان نہیں کہتے، بے تقویٰ انسان ہے، اور بے تقویٰ لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ بہت وسیع موضوع ہے حضرت کی زندگی و شخصیت و سیرت کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مستقل کسی وقت میں انشاءاللہ کافی فرصت کے اندر ان سیرتوں کی وضاحت ہوگی آپ کی خدمت میں مومنین کی۔ جتنا گنجائش ہے خطبہ جمعہ میں چند نقطوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ سختیوں میں اور ناگواریوں میں اور مصائب میں گزری ہے۔ آپ نے وراثت میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ پایا، ان میں ایک وہ زمانہ و حالات تھے جن میں آپ کو منصب امامت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ شیعہ امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت کا منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، انسان نہیں دے سکتا، نہ وراثت میں انسان کو امامت دے سکتا ہے، اور نہ الیکشن اور انتخابات سے کسی کو امام و رہبر و پیشوا چنا جا سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کے حکم سے امام ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے متعدد اولاد تھی، بیٹے تھے، کچھ امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے اور کچھ چھوٹے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دو بڑے بھائی تھے، ایک اسماعیل ابن جعفر اور ایک عبداللہ ابن جعفر، جنہیں عبداللہ افتح کہا جاتا ہے۔ اسماعیل وہی ہستی ہیں جن کے پیروکار اسماعیلی شیعہ ہیں، شیش امامی۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے اس وقت جو امام صادق علیہ السلام کے پیروکار تھے، بعض شاگرد تھے، ان بعض شاگردوں نے امام کی شہادت کے بعد کہا کہ امام کے بیٹے اسماعیل جانشین امام صادق علیہ السلام ہیں، جبکہ جناب اسماعیل امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، اور امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس فرزند کو دفن کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا۔ اتفاقاً امام علیہ السلام کے علم میں تھا کہ ممکن، چونکہ سب سے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، ممکن ہے بعد میں ان کے نام پر شیعہ کے اندر کوئی فتنہ کھڑا کر دیا جائے، اس لیے امام علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ اے لوگو، شیعو، دیکھو میں اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند اسماعیل کو دفن کر رہا ہوں، وہ وفات پا گئے ہیں اور یہ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے امام صادق کے شاگردوں اور پیروکاروں میں سے تھے، ان کے مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ امام کی اس بات کو عمل نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ نہ، اسماعیل ہی جانشین ہیں
اور اسماعیل کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ وہ مہدی موعود ہیں جن کا تذکرہ روایات میں اور تاریخوں میں آیا ہے، وہ یہی اسماعیل ہیں۔ یہ پردہ غیبت میں چلے گئے، دوبارہ پھر ظہور کریں گے۔ یہاں سے اسماعیلی فرقہ شروع ہوا، اور یہ پہلی مشکل تھی جو امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے پیش آئی۔ خود شیعوں کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام کے طور پر قبول کیا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اسماعیل ان کے جانشین ہیں۔ دو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ابھی یہ غائلہ ختم نہیں ہوا تھا، اور ظاہر نیا نیا جب دھڑا بنے، گروہ بنے، حزب و پارٹی و جماعت بنے تو بہت پرجوش ہوتی ہے۔ دورے کرتے ہیں جگہ جگہ، اپنے ہمکار بناتے ہیں، ہم فکر بناتے ہیں، گہوں گہوں، قبیلہ قبیلہ، فرد فرد کے پاس جا کر ان سے ممبرشپ فارم بھرواتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ امامت ایک تسلسل سے جاری تھا، امام موسیٰ کاظم کے پیروکار ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کام ہم کریں، گروہ بنا کر دورے کریں جگہ جگہ، لیکن اسماعیل کے پیروکار جنہوں نے اسماعیل کو امام مان لیا، انہوں نے یہ ضروری سمجھا، چونکہ ایک نیا فرقہ نئی صورتحال بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھرپور تحریک چلائی، اور اسی زمانے میں ہر شہر کے اندر شیعوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی، جس میں بڑے نمایاں لوگ بھی تھے۔ تاریخ بھی اسماعیلیہ کی بہت ہی نشیب و فراز رکھتی ہے، بہت اوج پر بھی پہنچے ہیں اسماعیلی شیعہ، حکومت بھی کی ہے انہوں نے، اور بھرپور حکومت کی ہے، اور ان کے دانشور بھی بہت زیادہ رہے ہیں، ان کے اندر اسکالر بھی بہت زیادہ رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات۔ مصر پر انہوں نے حکومت کی ہے، ایران پر انہوں نے حکومت کی ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو سرنگون کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جب مغلوں نے حملہ کیا تھا تو وہ صرف انہی سے ڈرتے تھے، اسماعیلی شیعوں سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ نہیں ٹکیں گے ہمارے مقابلے میں۔ باہر کے آخرکار ان کا زور ٹوٹا، اور ایک تاریخ ہے اسماعیلی، ان کے اندر پھر شاخیں بنی۔ یہاں مقصود وہ بیان کرنا نہیں، یہ اشارہ کرنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے آغاز میں، شروع میں ہی جس دن والد بزرگوار کو دفن کیا، اسی دن سے یہ فتنہ بھی بیچ میں اٹھا کہ شیعہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ ابن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے فرزند، اسماعیل تو وفات پا گئے تھے، انہوں نے دعویٰ امامت نہیں کیا، کچھ اور لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر کہا کہ یہ اسماعیل امام ہے اور پردہ غیبت میں ہے، اور سادہ لوح لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عبداللہ افتح دوسرے بیٹے تھے بڑے امام موسیٰ کاظم سے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ آئے، اور حکومت وقت نے، عباسی حکومت تھی، حکومت وقت نے بھی کچھ لوگوں کو اکسایا کہ شیعوں کے اندر دھڑے بنائے جائیں، ٹولے بنائے جائیں، اور ایک پارٹی حکومتی پارٹی ہو، حکومت سے وابستہ گروہ جس کو پیسے فنڈ حکومت دے، اور یہ شیعہ کے نام پر شیعہ ہی ہوں لیکن حکومت کے ایجنڈے پر کام کریں۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو اکسایا، اور انہوں نے جا کر عبداللہ افتح امام کے فرزند کو جا کر کہا کہ امام تو آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، اور بڑا بیٹا امام ہوتا ہے۔ باہر کے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے دعویٰ امامت کر ڈالا کہ میں امام ہوں، جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا بیٹا میں ہوں، اسماعیل وفات پا گئے، دوسرے نمبر پر میں ہوں، اور میں اب امام ہوں۔ باہر کے یہ بزرگوار بھی کچھ دن امامت کا ان کے سر میں خیال آیا، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوئے، حکومت نے ان کی امامت کا زیادہ ساتھ دیا اور انہیں کو زیادہ سپورٹ کی، عباسی حکومت نے۔ لیکن ان کی وفات ہوگی جلدی، ظاہراً 60 دن مشکل سے یا 90 دن، اب میرے ذہن میں نہیں تاریخ کتنے دن یہ زندہ رہے امام صادق علیہ السلام کے بعد۔ دعویٰ امامت کرنے کے بعد انہوں نے میٹنگیں شروع کی، جلسے شروع کیے، لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کیا، اور ان کے پیروکاروں کو افتحیہ یا فتحیہ کہتے ہیں۔
کافی عرصے تک چلے، ابھی نہیں ہیں ان کے پیروکار، اب نہیں ہیں، اسماعیلی ہیں لیکن افتحیہ یا فتحیہ نہیں ہے، چونکہ افتح کی وفات ہو گئی، افتح کی عبداللہ ابن جعفر کی، اور پیچھے حکومت تھی، انہوں نے سپورٹ چھوڑ دی، اور جو پیروکار تھے وہ چھوڑ کر کچھ اسماعیلی ہو گئے اور کچھ دیگر سلسلوں کی طرف چلے گئے۔ ایک جماعت شیعہ کی جو تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکار بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خلفائے عباسی، حکمران عباسی جو بنو امیہ سے زیادہ مکار ہیں، بنو امیہ جفاکار زیادہ تھے، ستمگر تھے، اور یہ مکار تھے۔ امام صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جانشین امام کو بھی پہچان کے شناخت کر کے شہید کر دیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جس دن مجھے شہید کریں گے میرا جانشین بھی اسی دن شہید کر دیں گے، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے روز ہی بندے گئے جا کر امام صادق علیہ السلام کے گھر میں، اور بظاہر ہمدردی کے لیے، تفقد کے لیے گئے۔ حاکم نے بغداد سے حکم دیا ان کو کہ تم جو تفقد کرو جا کر امام صادق علیہ السلام حجازیوں کے گھر میں، یہ اپنے آپ کو عباسی بغدادی کہتے تھے اور آل رسول کو، اہل بیت کو حجازی کہتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا انہوں نے ایک نام کوڈ رکھا ہوا تھا حجازی، کہ جو اس حجازی خاندان میں جا کر جو بھی جانشین امام صادق ہے آج ہی اس کو بھی ختم کر دو۔ والی مدینہ کا گیا، جا کر اس نے تعزیت تسلیت جو رسوماتی طور پر مکاری کی کہ میں آیا ہوں، خلیفہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، ہمیں بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، امام صادق اس دنیا سے چلے گئے۔ ساتھ ہی کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ وصیت نامہ امام کا دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو آپ مہربانی کریں وصیت نامہ دکھائیں۔ امام علیہ السلام بتا کے گئے تھے اپنے خاندان والوں کو کہ میری شہادت کے بعد یہ آئیں گے، آپ سے وصیت نامہ مانگیں گے اور دکھا دینا وصیت نامہ۔ وصیت نامہ دیکھا تو اس میں 5 آدمیوں کو امام نے اپنا جانشین بنایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے منصور دوانیکی کو، جو قاتل امام تھا، اسی کو لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا جانشین وصی ہوگا، وصی میرا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر امام نے عبداللہ کو لکھا، پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کو لکھا اور 2 خواتین کو لکھا۔ یہ 5 شخصیات کہا یہ میرے وصی ہیں۔ تو والی نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ وصی تو تم بھی ہو، وصی فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، تو کیا حکم ہے، سب کو قتل کر دوں؟ تو اس وقت وہ سمجھ گیا کہ میرا مکر ناکام رہا، اور اس طرح امام نے اصل وصی و جانشین کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھا۔ زندگی میں حیات امام صادق علیہ السلام میں بارہا امام علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی طرف اشارہ کیا، شیعوں کو متوجہ کیا، بلکہ ایک موقع پر یہی اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے، ظاہر بڑا ہونے کے ناطے چونکہ کلچر بھی یہی ہے، ماحول بھی یہی ہے کہ بڑا بیٹا جانشین پہلا شخص سمجھا جاتا ہے، اور اسماعیل یہ کام کیا کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے، قریب ہوتے تھے، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے یہی حقدار ہے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، امام موسیٰ کاظم تیسرے نمبر پر فرزند تھے، ان سے 2 بڑے بیٹے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے جوان امام موسیٰ کو الگ بٹھایا، ایک طرف بٹھایا، اور اسماعیل کو دوسرے طرف سے بٹھا کر لوگوں کو خطاب کر کے بہت ہی خوبصورت جملہ بیان فرمایا، کہا ایھا الناس، لوگو جانو، اسماعیل ھذا ابنی، یہ اسماعیل میرا بیٹا ہے، و موسیٰ نفسی، اور یہ موسیٰ میری جان ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور موسیٰ میری جان ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی نفسی، علی میری جان ہے، میری حقیقت ہے۔ اس طرح کے جملات امام علیہ السلام فرماتے جو شیعوں کو پتہ چل جاتے تھے لیکن حاکموں کو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ کوڈ شیعہ جانتا تھا۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک پہلی الجھن خود تشیع کے اندر پیش آ گئی بعض مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے۔ 3-4 خلیفہ عباسی بدلے اور امام کی سختیاں شروع ہوئیں، امام کو زیر نظر رکھتے گھر کے اندر، وقتاً فوقتاً امام کو
بہانوں سے، ہیلوں سے، جھوٹ سے، شکایات و تہمتوں سے اٹھا لیا کرتے تھے، چونکہ بہت سارے لوگ مامور و جاسوس تھے، امام موسیٰ کاظم کی جاسوسی پر مامور تھے، جس میں امام کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، بعض دوسرے چچاؤں کی اولاد یا دیگر رشتہ داروں کی اولاد میں جنہیں حسد تھا امام کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی محترم ہے، ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی اسی خاندان سے ہیں، ہمارے کیوں نہیں تعظیم کی جاتی، ہمیں کیوں نہیں کوئی پوچھتا۔ حسد پیدا ہوتا تھا، حکمرانوں کو ان کے حسد کا، کمزوری کا علم تھا، وہ انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کرتے۔ اسی طرح کے کچھ لوگ تھے جنہیں پیسے کی لالچ سے امام کی جاسوسی پر مامور کرتے، اور آئے دن امام کی شکایتیں دربار میں کی جاتی کہ امام موسیٰ کاظم لشکر بنا رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم بیت المال جمع کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ روز دربار میں خبریں پہنچتی اور دربار کے کان کھڑے رہتے کہ کسی لحظے بھی امام موسیٰ کاظم قیام کریں گے۔ توجہ کرنا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر کیوں سختیاں تھیں۔ ہارون الرشید نے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، بعض حاکم ہوتے ہیں، ہر حاکم مقبولیت کا بڑا بھوکا ہوتا ہے، بڑا مقبول ہو، ہیرو ہو، ایسے کام کرے کہ لوگ واہ واہ کریں، اس کو تاریخ بھی یاد رکھے۔ ہارون الرشید مقبولیت چاہتا تھا، اس مقبولیت کے لیے اس نے اعلان کیا پورے ملک کے اندر کہ بنو امیہ کے دور میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ آئیں، آ کر رجسٹرڈ ہوں، فارم بھریں اور اپنے نقصان کی تفصیل بتائیں، حکومت کی طرف سے ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ امٹ پڑے لوگ آئے، آ کر دربار میں روزانہ صفیں لگتیں، لائنیں لگتیں، اور اپنا جو حقیقی نقصان تھا یا نہیں بھی ہوا تو بھی پیسے لینے کے لیے آ کے نام لکھوا دیتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کا یہ منظر تماشا، یہ ڈرامہ اس کا دیکھ رہے تھے، تو ایک دن امام علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس سے کہا کہ سب کا مال دے رہے ہو لوٹا ہوا، ہمارا مال نہیں دے رہے، جو ہمارا مال لوٹا گیا ہے اس کی نام ہی نہیں لیتے، فکر نہیں ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ کیا مراد ہے آپ کی، آیا فدق مراد تو نہیں ہے آپ کی کہ فدق آپ کو لوٹایا جائے؟ امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے میری۔ تو اب یہاں پر بھی اپنے آپ کو بہت ہی ایک خیرخواہ عادل حکمران ثابت کرنے کے لیے پھر اس نے بڑک مار دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ فدق کی حدود بتائیں، میں ابھی آپ کو لوٹا دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں فدق واپس کر دیا جائے آپ کو۔ امام نے کہا ٹھیک ہے مجھے یاد ہے فدق کی حدود۔ امام نے حدود بتائیں، کہا ایک طرف سے عدن کے ساتھ ملتا ہے اس کی سرحد، یمن، بحر احمر، دوسری طرف سے امام نے فرمایا کہ اس کی سرحد افریقہ کے ساتھ ملتی ہے، مصر کے ساتھ، تیسری طرف سے فرمایا ہندوستان کے ساتھ، چوتھی طرف سے فرمایا اس کی سرحد جا کے ملتی ہے سمندر کے ساتھ۔ تو بڑے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو سلطنت ہے میری، یہ مراد ہے آپ کی؟ امام نے کہا یہی میرا فدق یہی ہے، میری ماں زہرا کا فدق یہی ہے، اسی کا مدعی ہوں کہ یہ مجھے لوٹا دیا جائے۔ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ پھر سیدھی بات کرو کہ آپ آؤ، میں تخت سے اٹھتا ہوں، آپ آ کر بیٹھ جاؤ اس تخت پر۔ اسی دن سے اس نے ٹھان لیا کہ یہ تفکر امام موسیٰ کاظم کا کہ جس شخصیت کی نگاہیں پوری سلطنت میں لگی ہوئی ہیں اور وہ اس سے نیچے پر قانے نہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، تو یہ شخصیت خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا اور زیادہ بڑھا دیا پہرا اس نے، اور جاسوسوں کا نیٹ ورک بہت ہی پیچیدہ قسم کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وقتاً فوقتاً آگے جھوٹ سے خبریں پہنچاتے۔ ادھر سے امام علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک وکیلوں کا، اپنے نمائندوں کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور انہیں دور دراز شہروں میں اور قرب و جوار میں، اور انہیں بتا دیا کہ آپ نے میرے پاس نہیں آنا، سیدھا آپس میں ان کے رابطے رہنمائی کی کہ کس طرح آپ نے آپس میں منسلک رہنا ہے، تشیع کو زندہ رکھنا ہے، امامت کو زندہ رکھنا ہے، اور انہیں بھی بتایا فدق کی حدود کہ اصل تشیع نے پہنچنا کہاں ہے، یہاں سے عدن سے لے کر ہندوستان و افریقہ کے درمیان یہ تشیع کا حق ہے، یہ تشیع کا فدق ہے، اور جب تک شیعہ یہ وراثت حاصل نہیں کر لیتا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ امام نے بھی ان کے مقابلے میں ایک
وکیلوں کا، نمائندوں کا اپنا سلسلہ قائم کیا. خوب یہ مبارزہ تھا جو شروع ہوا. ایک طرف امام سختی میں، مصائب میں، ایک طرف حکمران تمام تر سلطنتی اور حکومتی وسائل کے ساتھ. یہ نبرد امامت اور طاغوتیت کے درمیان جاری رہی، سرد جنگ کی صورت میں جاری رہی. حکمران ہر لحظے الرٹ رہتے تھے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی وقت بھی کوئی قیام کر کے اس کو تہس نہس کر سکتے، اور اس کی انہیں یقین تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. یقین کی وجہ یہ تھی کہ عباسی جس طریقے سے سلطنت میں آئے، حکومت میں آئے، انہوں نے شیعہ طاقت سے استفادہ کیا. شیعہ طاقت استعمال کر کے عباسیوں نے بنو امیہ کو شکست دی اور حکومت میں آئے. اور یہ شیعہ کی عجیب تاریخ ہے کہ طاغوتوں کو برسر اقتدار لانے میں بھی بعض اوقات بعض شیعوں نے رول ادا کیا ہے. ان میں سر فہرست محمد ابن ابو مسلم خراسانی ہے، جس شخص نے بنو امیہ سے اقتدار لے کر بنو عباس کو منتقل کیا. ابو مسلم خراسانی، بہت بڑا لشکر اس نے تشکیل دیا اور اموی خلیفہ حمار کو، مروان آخری خلیفہ مروان حمار، اس کو قتل کیا، شکست دی اور اس طرح اقتدار منتقل ہوا. یہاں سے عباسیوں کو بخوبی پتہ تھا کہ ایک زیر زمین ایسی طاقت تشیع کے اندر موجود ہے جو کسی وقت بھی جو بنو امیہ کو گرا سکتی ہے، بنو عباس کو بھی گرا سکتی ہے. فرق یہ تھا کہ ابو مسلم جیسا شخص آ جائے تو طاغوتوں کے لیے تشیع کی طاقت استعمال کرتا ہے، لیکن اگر امام موسیٰ کاظم جیسی ہستی میدان میں آ گئی تو انہوں نے ساری سلطنت مجھ سے لے لینی ہے. اور یہ معروف واقعہ جو اشارہ کیا بہار الانوار میں اور تاریخ خلفاء اور دیگر کتابوں کے اندر اس کا ذکر روایت کا موجود ہے. اس کے بعد سے اس نے بہت شدت دکھائی، اور جب بھی کوئی جھوٹ شکایت یا خود بناتا، بلیم بناتا، اپنے کرائے کے لوگوں کو کہتا تم گواہی دینا موسیٰ کاظم کے خلاف کہ وہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد امام کو سازش کے اس میں بلیم سے یا الزام میں پکڑ لیتے، آ کر جھوٹی گواہیاں بھی ہو جاتی. اور ان جھوٹے گواہوں کے بھی داستانیں ہیں کہ وقت نہیں میں اشارہ کروں. امام علیہ السلام ان جھوٹے گواہوں کو بھی لاجواب کرتے اور بعض کو ایسی سزا بھی اسی موقع پر ملتی کہ عبرت ہوتی ان کے لیے. یہ سلسلہ جاری رہا. مجموعی طور پر 14 سال امام علیہ السلام کا زندان بنا. کبھی چھوڑتے، کبھی پکڑ لیتے، کبھی کوفہ میں، کبھی بصرہ میں، کبھی بغداد میں، کبھی مدینہ میں، مختلف زندانوں میں امام کو قید کرتے، پھر دباؤ میں آتے چھوڑ دیتے. مکاری بھی کرتے، کبھی دربار میں بلا کے امام کی خوشامد و خوشنودی و خوش کرنے چاپلوسی شروع کر دیتے تاکہ امام ساتھ مل جائیں. کبھی دھمکی دیتے، کبھی جاسوس. باہر کیف ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہارون نے اور دیگر خلفاء عباسی نے بنا کر امام کے ارد گرد قائم رکھا. ایسے میں تشیع بچانا، ایسے میں تشیع کے خط کو محفوظ رکھنا اور مبارزہ کرنا ان طاغوتوں کے خلاف، یہ بہت اہم سیرت ہے. میں 2 کردار امام کے ساتھیوں کے ذکر کرتا ہوں کہ چونکہ آج کل بعض لوگ یہ نام استعمال کر کے اپنے اعمال کو ٹھیک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 2 کردار امام کے 2 ساتھی ہیں. ایک علی ابن یقطین ہیں اور ایک صفوان جمال، صفوان ابن مہران جمال. جمال جمل سے، اونٹ کو کہتے ہیں جمال، جو اونٹبان یا شتربان جس کا کاروبار اونٹ رکھنا تھا. ٹرانسپورٹر، آج کی زبان میں کہیں ٹرانسپورٹر تھا. یہ 2 کردار ہیں. ایک علی ابن یقطین ہے. امام علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو دربار میں ماموریت دی کہ تم نے دربار میں رہنا ہے اور اعتماد حاصل کرنا ہے ہارون کا اور دیگر درباریوں کا، اور وہاں رہ کر ایک تو دربار کے اندر امامت کے خلاف ہونے والی سازشوں سے مجھے آگاہ رکھنا ہے، اور دوسرا دربار کے اندر شیعوں کے اور مومنین کے متعلقہ امور کو آپ نے انجام دینا ہے و سنبھالنا ہے. یہ ماموریت دے کر علی ابن یقطین کو دربار میں بھیجا. بارہا و بارہا علی ابن یقطین کے لیے مشکلات پیش آئیں، حتیٰ موت کی حد تک آگے جانا پڑا علی ابن یقطین کو. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا محافظ ہوں. ایسے اقدامات امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم انجام دیتے
کہ پیچیدہ ترین مخمصوں میں علی ابن یقطین بچ جاتے، جہاں لوگ سب یقین کر لیتے کہ اب کہ علی ابن یقطین کو پھانسی ہو جائے گی، وہاں بھی علی ابن یقطین معجزاتی طور پر نجات پا جاتے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو خود امام نے رکھا ہوا تھا، اور کئی دفعہ علی ابن یقطین نے استعفیٰ پیش کیا، نہ دربار کو، ہارون کو نہیں، امام کو لکھ کے بھیجتے تھے کہ میری جگہ کسی اور شخص کو بھیجیں، شاید آپ کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر رہا، میں شاید حق ادا نہیں کر رہا۔ پارسا انسان تھے، بہت ہی اہل تدبیر انسان تھے علی ابن یقطین، بڑی خدمات کی انہوں نے۔ علی ابن یقطین دربار کے ملازم نہیں تھے، ہارون کے دربار میں، تاغوت کے دربار کے سرونٹ نہیں تھے، امام کے مامور تھے تاغوت کی دستگاہ میں، تاکہ امام کو باخبر رکھیں وہاں پر ہونے والے اقدامات اور بعض اعمال جو مربوط تھے ان کی انجام دہی کے لیے۔ دوسری طرف شخص ہے صفوان ابن مہران یا صفوان جمال کے نام سے مشہور شخصیت ہے، یہ علی ابن یقطین سے زیادہ بڑی شخصیت ہے۔ یہ دوسرا فرد علم میں بھی، شہرت میں بھی، اور قبائلی لحاظ سے بھی، اپنے قبیلے کے لحاظ سے سرداروں میں سے تھے۔ یہ بنو اسد قبیلے میں سے تھے، اس کے کاہلی یا اس شاخ سے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور ظاہر سرمایہ دار، اس زمانے کا ٹرانسپورٹر، یعنی آج جس کے پاس فرض کریں کہ ایئر لائن ہو، اس زمانے میں جمال اونٹ ایئر لائن تھی، جہاز ہے نا، سارائی جہاز کہتے ہیں اس کو۔ آج کے لحاظ سے سمجھیں کہ کوئی ایسا سرمایہ دار جس کی بحری کشتیاں چلتی ہوں، بحری جہاز یا ہوائی سروس چلتی ہو، اس طرح کا عظیم پیسے والا سرمایہ دار آدمی، جس کسی کو بھی سامان منتقل کرنا ہوتا، تجارت کرنی ہوتی، کاروان بنانا ہوتا، قافلہ بنانا ہوتا، تو وہ اس سے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ لیتا اور بھاری معاوضہ ان کو ملتا۔ یہ فقیہ بھی تھا، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بہت سرمایہ دار اور دین کے نام پر بہت خرچ کرنے والا آدمی تھا۔ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام جب بھی کربلا کی زیارت کے لیے مشرف ہوتے، نجف و امام علی علیہ السلام کی زیارت پر، تو سارا خرچ یہ شخص کرتا تھا، صفوان ابن مہران، امام کے ساتھیوں، امام کے قافلے، کاروان، اور سارا سال کچھ نہ کچھ دین کی راہ میں خرچ کرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں مکہ میں حج کے لیے گیا، اور امام علیہ السلام بھی گئے، اور یہ ملنے کے لیے گیا امام علیہ السلام کے خیمے میں۔ امام نے منع کر دیا کہ اس کو منع کر دو، نہ آئے ہمارے خیمے میں نہیں ملنا چاہتا اس سے۔ بہت بڑا جید فقیہ بھی ہے، راوی بھی ہے، روایات میں اس کا نام ہے راویوں کے طور پر۔ علی ابن یقطین سے کوئی روایت شاید مجھے نہیں ذہن میں آ رہی کہ علی ابن یقطین سے کوئی روایت نقل کی گئی ہو راویوں نے، لیکن صفوان ابن مہران بہت ساری روایات کے راوی ہیں، فقیہ ہیں، بہت جید شخصیت ہیں، اور ساتھ ایک بڑا پیسے والا سرمایہ دار مومن بھی ہے اور اہل عمل بھی ہے۔ امام نے فرمایا میں نہیں ملتا اس سے، بہت مایوس ہوئے، احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ طواف کے دوران امام سے مل گیا، امام بھی طواف میں تھے، یہ بھی، اس نے اپنے آپ کو قریب کیا اور امام سے جا کر پوچھنے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے منع کر دیا ملنے سے۔ امام علیہ السلام نے ظاہر اب طواف کے اندر یا طواف ختم کر کے اس کو بتایا، مطلب بتایا کہ تو نے کیا کیا۔ کسی مومن کے بارے میں غالباً اس نے کوئی حق اس کا ادا نہیں کیا یا کوئی بات کی اس نے، تو امام علیہ السلام نے اس کو تذکر دیا کہ مجھے توقع نہیں تھی تو یہ کام کرے گا۔ اس طرح کی شخصیت اس نے ہارون نے اب توجہ کہ ہارون بغداد میں تھا اور یہ کوفہ میں، ٹرانسپورٹر کوفہ میں تھا، اس کی کمپنی اتنی بڑی تھی کہ بغداد خلیفہ حکومت اس کے اونٹوں کے کرایہ دار بنی، کرائے پہ لیے، اتنی بڑی اس کی کمپنی تھی کہ حکومتی عہدے کے لیے یا خلیفہ کے لیے، حاکم وقت کے لیے بھی اونٹ اس سے کرائے پہ لیے گئے۔ اس نے اپنے اونٹ بھی دیے، اپنے غلام نوکر بھی دیے، ساتھ بندے بھی بھیجے حج کے لیے۔ ہارون نے تیاری کی، بڑا شاہی کاروان، ہزاروں لوگ لدے پھدے اونٹوں کے ساتھ مکہ گئے۔ جب مکہ پہنچ گئے، یہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، خود مکہ نہیں گیا، خود امام کے پاس چلا گیا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ
ہارون کو کرائے پہ دیے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے ہارون کو دیے. تو غلط ہے یہ؟ ٹھیک ہے. امام نے فرمایا غلط کام کیا ہے تو نے, تیرے بہت سارے کام بہت اچھے ہیں لیکن یہ کام بہت غلط کیا ہے تو نے. کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو گناہ کے لیے, معصیت کے لیے, لہو کے لیے, لغویات کے لیے, چوری ڈکیتی کے لیے, قتل و غارت و ظلم و ستم کے لیے میں نے اونٹ کرائے پہ نہیں دیے بلکہ حج کے لیے دیے ہیں, عبادت خدا کے لیے دیے ہیں. امام نے فرمایا بھلے حج کے لیے دیے لیکن ایک طاغوت کو, ایک ظالم کو, ایک ستمگر کو تو نے اونٹ دی اور اتنا تعاون کیا ہے عبادت کے اندر, حتیٰ ایک طاغوت کے ساتھ, ایک ستمگر کے ساتھ تو نے یہ تعاون کیا ہے. کہنے لگا کہ خوب اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ حرج یہ ہے کہ آیا تیری آرزو ہے کہ تیرے اونٹ واپس آ جائیں؟ کہتا ہے آرزو تو ہے. کہا تجھے یہ بھی آرزو ہے کہ اونٹوں کا کرایہ بھی تجھے مل جائے؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی آرزو ہے میری. کہا تو یہ دونوں چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہارون زندہ و سلامت واپس آئے تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے. کہنے لگا ہاں یہ بھی ہے کہ میری آرزو ہے کہ وہ زندہ و سلامت واپس آئے تاکہ میرے اونٹ بھی واپس آ جائیں, کرایہ بھی مل جائے. امام نے فرمایا کہ جو اتنا رجحان رکھتا ہے ظالم, ستمگر, طاغوت کے بارے میں, اپنے دل میں خدا اس کو اسی کے ساتھ معشور کرے گا. تو ہمارا نہیں ہے, تو ہمارا نہیں ہے, تو طاغوت کا خدمت گزار ہے. امامت میں تو نے درس پڑھا ہے, امامت کے لیے خرچ کرتا ہے, اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے امام و امامت سے, اور اپنی خدمات طاغوت کے لیے پیش کرتا ہے. تو یہ دو کردار اشارہ کیے عزیزان من. اب ہر آدمی جو کسی طاغوت کی دستگاہ میں جاتا ہے اپنے آپ کو علی ابن یقطین سمجھتا ہے. علی ابن یقطین خود نہیں بنا جاتا, وقت کا امام ماموریت دے, وقت کا امام بھیجے کسی بارگاہ میں, کسی دستگاہ میں, کسی سلطنت میں, کسی کمپنی میں, میرے حکم سے وہاں رہو اور مجھے باخبر رکھو, اس کو علی ابن یقطین کہتے ہیں. نہ یہ کہ طاغوت کی تھیلیوں سے حرام لے کر اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال کر اور پھر کہو میں علی ابن یقطین ہوں اس وقت کا. علی ابن یقطین عظیم مقام ہے. اونٹ جس طاغوت کو امام اپنے صحابی کو, اپنے جید فقی صحابی کو اونٹ کرائے پہ دینا جس طاغوت کو جائز نہیں سمجھتے, علی ابن یقطین کو اصرار کرتے کہ تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے صبح و شام. نہ اس لیے کہ وہاں ملازمت کرنی ہے بلکہ اس لیے کہ مجھے باخبر رکھنا ہے. عزیزان من, حکومت امام کاظم کے پاس نہیں تھی, امام موسیٰ کاظم کے پاس نہیں تھی, ہارون کے پاس تھی. امامت اسی چیز کا نام ہے, امامت اسی چیز کا نام ہے. امامت اگر علی کی طرح حاکم بنو تو بھی امامت کا منصب و فریضہ یہ بنتا ہے حفظ دین و حفظ مومنین. اگر سید الشہداء کی طرح ہیں تو بھی امامت ہے, حکومت نہیں ہے. اگر امام موسیٰ کاظم کی طرح ہیں, امام زندان میں ہو, امام مبارزہ کر رہا ہو, لیکن دین کی حفاظت, مومنین کی حفاظت, مسلمین کی حفاظت و تشیع کی حفاظت, یہ امامت ہے. ضروری نہیں کہ امامت کے لیے حکومت ہو, تخت ہو تو امامت ہوتی ہے. امام علیہ السلام نے بغیر تخت و تاج و حکومت کے دین خدا بھی بچایا, جماعت مومنین بھی بچائی, تشیع بھی بچایا, میراث رسول بھی بچائی. اور آج ہم اگر یہ سعادت رکھتے ہیں اپنے آپ کو مکتب امامت سے منسوب کرنے کی, تو در حقیقت امام موسیٰ کاظم کے اس لحظہ لحظہ مصائب کے مرہون منت ہیں جو زندان میں امام نے وہ راتیں کاٹی. ایک بہت دردناک خط امام نے ہارون کو لکھا, بہت دردناک خط ہے, وہ پڑھ کے انسان کا جگر پھٹتا ہے. اس خط کو امام نے ہارون کو خطاب کیا کہ تو نے جیسا زندان میرے لیے فراہم کیا ہے وہاں پر ایک ثانیہ گزارنا 1000 دفعہ مرنے سے بدتر ہے. جیسا زندان تو نے میرے لیے بنایا ہے, لیکن تو آگاہ رہے میں موسیٰ کاظم ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں تسلیم نہیں ہوں گا تیرے سامنے. اگر 1000 گنا سختیاں اور بڑھا دے
موسیٰ کاظم ایک لحظے کے لیے تیرے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہارون نے آخر کار تنگ آ کر سخت ترین زندان پوچھا اپنے مشاورین سے، سب سے زیادہ سخت زندان بان داروغہ زندان کا کون سا ہے؟ اسے بتایا گیا برمکی خاندان کا ہے، مختلف زندانوں کے افراد ہیں، ایک ایک میں بھیجتا، پھر اس کے بعد اپنے بندے جاسوس بھیجتا، جا کر خبر لو کہ آیا اس زندان بان نے اتنی سختی موسیٰ کاظم پر کی ہے یا نہیں کی جتنی میں چاہتا ہوں۔ جب وہ واپس آ کر رپورٹ دیتے، گزارش دیتے کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم صحیح و سالم زندان کے اندر مشغول ذکر و عبادت ہیں، ہارون کہتا یہ زندان کافی نہیں ہے، حکم دیتا فوراً منتقل کر دو کسی دوسرے زندان میں، اور اس طرح امام کو ایک زندان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے زندان میں منتقل کرتے رہے۔ ہر زندان میں غیر معمولی سختیاں تھیں، لیکن ہارون کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ چاہتا تھا اس سے زیادہ سختی ہو۔ آخر کار اسے بتایا گیا کہ بغداد کے اندر سندھی ابن شائق کا زندان، یہ زندان بان سب سے زیادہ سخت ہے، کوئی شخص قیدی تحمل نہیں کر سکتا سندھی کے شکنجوں کو، اتنے سخت شکنجے دیتا ہے قیدیوں کو۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم کو حجازی، لکھا اس نے کہ حجازی کو یہی منتقل کیا جائے۔ سندھی ابن شائق کو بلا کر اس نے ساتھ تاکید بھی کی کہ اتنے شکنجے دے موسیٰ ابن جعفر کو کہ جس کو دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جائے۔ سندھی ابن شائق لعین نے وہ کام شروع کر دیا۔ عزیزان، مومن، شیعہ، آج تیرے لیے سختی ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر شیعہ ہونا، لیکن تشیع جس تاریخ سے گزر کر آیا ہے، جن پیشواؤں کی میراث ہے تشیع، ان کے حالات سنے۔ آج ہمیں جیلوں سے بہت ڈر لگتا ہے، زندان کا نام آتے ہی گھبرا جاتے ہیں، زندان کا نام، جیل کا نام آتے ہی ہم تقیہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سنیں جس امام کی استقامت کا نتیجہ ہے تشیع، کن کن زندانوں میں امام نے کیسے استقامت کی، وہ مقاومت دکھائی۔ سندھی ابن شائق نے شکنجے شروع کیے۔ ہارون نے اپنے محل کے ساتھ یہ زندان بنوایا ہوا تھا، اور روزانہ اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہو کر نظارہ کرتا تھا شکنجوں کا۔ ایک دن ہارون نے زندان کے صحن میں ایک منظر دیکھا اور فوراً سندھی ابن شائق کو بلایا کہ مجھے آ کر بتاؤ کہ یہ زندان کے صحن میں کیا منظر ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ ہارون نے سندھی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں دیکھ رہا ہوں چند دنوں سے مسلسل دن رات زندان کے صحن میں ایک سفید کپڑا پڑا رہتا ہے زمین کے اوپر، مجھے بتاؤ کہ یہ سفید کپڑا کیا ہے۔ سندھی ابن شائق ہارون کو کہتا ہے، اے ہارون، اے خلیفہ، یہ سفید کپڑا نہیں، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ تو نے خود نہیں کہا تھا کہ ایسا شکنجہ دو موسیٰ کاظم کو؟ کیا حال کیا سندھی ابن شائق نے موسیٰ کاظم کا؟ عزیز من، امام موسیٰ کاظم اتنے فاقوں کی وجہ سے لاغر ہو گئے، نڈال ہو گئے، امام سے اٹھا نہیں جاتا تھا، اور بدن امام کا اس قدر پگھل گیا کہ ایک چادر لے کر زندان کے صحن میں لیٹ جاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ چادر زمین پہ بچھی ہوئی ہے یا کوئی اس میں انسان لیٹا ہوا ہے۔ ان شکنجوں کے اندر امام اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن سندھی ابن شائق آ کر ہارون کو کہتا ہے، اے خلیفہ، تو اپنے مقصود کو پہنچ گیا ہے، رافضیوں کا امام اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ یہ ملعون حکم دیتا ہے کہ فوراً جنازے کو بازار میں لا کر لوگوں کے سامنے رکھو اور یہ اعلان کرو کہ خلیفہ نے نہیں مارا بلکہ یہ اپنی طبیعی موت اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ زندان سے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور شہر میں گھمانے لگے، منادی کرنے لگے،
لوگوں رافضیوں کا امام دنیا سے چلا گیا ہے، خلیفہ نے نہیں مارا، اگر کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے آ جائے۔ دجلہ کے پل پر آ کر رکھ دیا، وہی دجلہ کا پل جو آج کاظمین کہلاتا ہے، کاظمین کے سامنے، وہاں پر یہ پل پہ رکھ دیا گیا جنازہ۔ اور پھر اس کے بعد شہر میں منادی کی گئی، لوگ آتے، امام کے چہرے سے چادر ہٹا کر بدن پہ شکنجوں کے نشان دیکھتے جو بظاہر نظر نہیں آتے، چونکہ امام کو زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ اب عزیزان آپ خود فرض کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بدن جو فاقے کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو گیا ہو، رمق اٹھنے کی نہ ہو، اور اس بدن میں زہر بھی چلی گئی ہو۔ زہر جگر کو کاٹ دیتی ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوئی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور وصیتیں شروع کی۔ امام نے فرمایا، بھیا ابھی تو آپ کی عمر طولانی ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جو آخری وقت میں کی جاتی ہیں؟ امام حسن نے کہا، اے حسین، اے ابا عبداللہ، وہ تشت جو پڑا ہے ذرا اٹھا کے دیکھنا۔ امام نے وہ تشت اٹھایا جس میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ عزیز، جب زہر جسم کے اندر چلی جائے، جگر کو کاٹ دیتی ہے، تشنگی آ جاتی ہے۔ امام جواد جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں زہر سے شہید کیے گئے۔ جب کمرے میں بند اس نابکار عورت نے امام جواد کو زہر پلایا تو جوان امام زہر کی شدت سے تڑپ تڑپ کر پانی مانگ رہے تھے، لیکن وہ عورت پانی لاتی، امام کے قریب کر کے زمین پہ ہڈیل دیتی اور امام کو پیش نہ کرتی۔ مسموم امام و مقتول امام میں یہ فرق ہے کہ تڑپ تڑپ کے مرنا بڑا سخت ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے اس زہر کی شدت میں زندان میں پرواز کی، روح امام پروردگار کی طرف، اور اس وقت پل بغداد پہ آ کر، پل دجلہ پر آ کر امام کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ لوگ آتے باری باری، چہرہ دیکھ کر چلے جاتے، اور یہ مظلوم، یہ غریب امام وہاں پل بغداد پر رہے۔ تو میں عرض کروں گا وہی جملہ جو ہر امام نے بیان فرمایا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، جو دن آپ پر آیا وہ کسی اور پر نہیں آیا۔ میں کہوں گا، اے امام موسیٰ کاظم، اے غریب بغداد، اے مظلوم امام، آپ کا جنازہ مزدور اٹھا کر پل بغداد پہ لے آئے، لیکن حسین مظلوم کا جنازہ پر مزدوروں نے بھی نہیں اٹھایا، کوئی مزدور بھی نہیں آیا۔ بے گور و کفن بہن روتے ہوئے، علی ابن حسین روتے ہوئے کربلا میں خاک کے کفن میں جنازہ چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق امام مظلوم، بحق موسیٰ بن جعفر، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ پیروان امیر المومنین، شیعیان امیر المومنین، عزاداران موسیٰ ابن جعفر جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم
اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سید سرور علی شاہ ایڈوکیٹ انتہائی بیمار ہیں، ICU میں ہیں، ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق امام موسیٰ ابن جعفر، پروردگارہ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا